السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری مسئلہ حضرات کے سامنے بالوں سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل کا عام رواج ہو گیا ہے کہ لوگ بال کٹانے کے لیے سلون میں جاتے ہیں اور عام طور پر اوپر کے بال لمبے اور سامنے کے بال لمبے رکھے جاتے ہیں اور دائیں بائیں جانب کے بال اور پیچھے کے بال بالکل چھوٹے کر دیے جاتے ہیں یا بالکل ہی نکال دیے جاتے ہیں، کٹوا دیے جاتے ہیں۔ تو شریعت میں اس طریقے سے بال رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جن بالوں کو آج کل لوگ ہپی کٹ بال کہتے ہیں، کیا شریعت میں اس طریقے سے بال رکھنے کی کوئی گنجائش ہے یا شریعت میں اس کی بالکل ممانعت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، احادیث شریفہ میں نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے بال رکھنے سے بالکل منع فرما دیا ہے۔ لہٰذا یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اتباع سنت کی نیت سے بال رکھیں، اور اتباع سنت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہم میں سے ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ جو آج کل اوپر کے بال لمبے، سامنے کے بال لمبے، دائیں بائیں کے بال چھوٹے، پیچھے کے بال چھوٹے رکھے جاتے ہیں، یہ فساق کا، فجار کا، گنہگار لوگوں کا، آوارہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ یہ رواج ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ ہم گنہگار لوگوں کے طریقے پر نہ چلیں، فاسق فاجر گنہگار لوگوں کے طریقے پر عمل کرنے سے بچیں، اور بالوں کو ان طریقے پر رکھیں جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت والا طریقہ۔ اور وہ سنت والا طریقہ انشاءاللہ ایک دوسرے ویڈیو میں حضرات کے سامنے تفصیلی طور پر بتایا جائے گا۔ آج یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم میں سے نوجوان حضرات بھی، بڑے بوڑھے حضرات بھی اور چھوٹے بچے عام طور پر اس میں مبتلا ہیں، اور یہ ان چھوٹے بچوں کی غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے بچوں کو بال کٹانے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور بچہ جیسا کہتا ہے ان کی مرضی کے مطابق بال کٹواتے ہیں۔ یا تو ماں باپ خود کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بال کاٹو، اس طریقے سے بال کاٹو، اوپر کے بال لمبے، سامنے کے بال لمبے، دائیں بائیں کے بال چھوٹے، سر کے پیچھے کے بال چھوٹے، یا بالکل بال جو ہے نکالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بال رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یا تو پورے سر کے بال جو ہیں لمبے بال رکھیں سنت کے مطابق، یا پورے سر کے بال جو ہے بالکل چھوٹے چھوٹے رکھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، اس طریقے سے رکھیں۔ اگر ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کر لی تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا، فاسقین میں، فاجرین میں، گنہگار لوگوں میں۔ ہمیں تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس میں ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ینہا عن القزعی
کہ آپ جو ہے قضا سے منع فرماتے تھے۔ قضا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب عبداللہ ابن عمر کی جو دوسری حدیث ہے، جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس میں بیان فرمایا ہے، اس میں قضا کا مطلب صاف صاف جو ہے بیان فرما دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے بعض بال جو ہیں بالکل منڈا دیے گئے ہیں اور بعض بال جو ہے رکھے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تمام بالوں کو منڈوا دو، یا تو جو ہے تمام بالوں کو جو ہے نا بالکل ایک جیسا رہنے دو۔ اور بخاری کی اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قضا کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ قضا کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بعض بالوں کو چھوڑ دیا جائے، بعض بالوں کو بالکل نکال دیا جائے، بالکل کم کر دیا جائے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ تو بالوں کا آگے کی طرف سے لمبے رکھنا، دائیں بائیں سے بالکل چھوٹے رکھنا یا بالکل نکال دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ شریعت میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے، قطعاً نادرست ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یا تو بال رکھے تو بالکل سنت کے مطابق لمبے بال رکھیں، یا تو جو ہے بالکل چھوٹے چھوٹے بال رکھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال جو ہے نا بالکل چھوٹے چھوٹے بھی ایک جیسے رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ طریقہ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک مسئلہ اسی میں جو ہے آپ کو یہ بتلا دیا جاتا ہے کہ بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ لمبے بال رکھتے ہیں اور عورتوں کی طرح ان لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف سے چوٹی کی طرف بنا کر کے اس میں ربڑ لگا دیتے ہیں، ربڑ باندھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بالکل ناجائز اور درست ناجائز ہے اور درست نہیں ہے۔ اور عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مردوں کی طرح بال کٹوا دیتی ہیں، ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ اس روایت میں یہ ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کے جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی طرح مشابہت اختیار کرتی ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح طریقہ بتائیں اور ان کے بالوں کو صحیح طریقے سے کٹوائیں، تاکہ ان کی اپنی زندگی بنے اور وہ سنت پر عمل کرنے والے بنے۔ اگر وہ بچے اسی طریقے سے بال کٹواتے رہیں، جیسا کہ آج کل کا جو ہے فیشن ہو چکا ہے کہ غیروں کے طریقے پر جو ہے مسلمانوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے بچے، نوجوان لڑکے غیروں کے طریقے پر عمل کر رہے، کبھی بالوں کو اوپر سے لمبے کر رہے، سامنے سے لمبے کر رہے اور دائیں سے بائیں سے بالکل چھوٹے کر رہے یا بالکل منڈوا رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ کبھی بالوں کو جو ہے نا کئی طریقے سے جو ہے نا کلر کروا دیتے ہیں، جس کو ڈائنگ کہتے ہیں، کہ پیلا کلر، لال کلر، وائٹ کلر، سفید کلر کروا دیتے ہیں اور عجیب سے بال لگتے ہیں۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔